وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے پیش گوئی حضرت مصلح موعود اور اس کا حقیقی مصداق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں۔ محترم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اکتوبر کے مہینہ میں یہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے مطابق مصلح موعود آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہونا تھا۔ پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو بنانے کے بعد محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں کچھ مزید ایسے حوالہ جات ملے جن حوالہ جات کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان تمام حوالہ جات کو جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں دکھلائے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھلاتے جائیں گے۔ اور ان حوالہ جات کو پیش کرنے کا ایک مقصد، جہاں ہمارے تمام احمدی بھائیوں کے علم میں اضافہ ہے، وہیں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جناب یہ جمبا صاحب جو ہیں یہ بار بار فرمایا کرتے ہیں کہ جو سچا انسان ہے وہ اپنے نبی کی سنت کے پیچھے چلتا ہے۔ سچے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پیروی کر رہا ہوتا، ان کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ان کی سن کے پیچھے چلتا ہے۔ اور ساتھ یہ حضرت یہ بھی جو ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ہم مصلح موعود ثابت کر دیں تو یہ صاحب اپنے تمام دعوی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر یہ سچا ثابت ہو جائے، یعنی بشیر الدین محمود کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے، تو پھر آپ کو خاکسار سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ میں حق موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود سے ہی دستبردار ہو جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد جمبا صاحب کے اندر اگر تقویٰ کی ایک ذرا بھی رمق ہوئی تو یہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے اپنے تمام دعوی سے دستبردار ہونے کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ اور پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ تمام حوالہ جات دکھلائیں، ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم حوالہ جات ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو دکھلائیں، یعنی کہ جو تحریر پہلے لکھی گئی حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لکھی وہ ہم آپ کو پہلے دکھلائیں گے، اور پھر اسی ترتیب سے چلتے ہوئے بعد کی تحریریں ہم آپ کو بعد میں دکھلائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیو، کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے پہلے ہم آپ کو مجموعہ اشتہارات جلد اول سے کچھ حوالہ جات دکھلانے چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ حوالہ جات آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے اوپر یہ بات مزید کھلتی جائے گی کہ مصلح موعود نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی لڑکے نے ہونا تھا، بلکہ یہ بھی آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ وہ لڑکا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور لڑکا نہیں تھا۔
اس سلسلے میں پیارے بھائیوں سب سے پہلے یہ 20 فروری 1886 کی وہ پیش گوئی ہے جو کہ آپ نے بارہا سنی ہوگی. یہی وہ پیش گوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پاک اولاد کی بشارت دی. اور یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مبشر اولاد کی بشارت ہے اپنے انبیاء کو دی ہے، اپنے اولیاء کو دی ہے، تو وہ اولاد جو اس بشارت کے نتیجہ میں پیدا ہو وہ اولاد ہمیشہ نیک اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد ہمیشہ ایسی اولاد ہوتی ہے جس کا انجام بخیر ہوتا ہے. خیر بھائیو، جہاں تک اس پیش گوئی کے الفاظ کا تعلق ہے تو جیسا کہ ہم آپ کو بتلائیں گے، یہ جو ہم نے گرین کلر کا، سبز کلر کا جو ہائی لائٹ کیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ ذکی غلام سے متعلق یہ پیش گوئی تھی، اور اس کے بعد ان الفاظ سے یعنی اس کے ساتھ فضل ہے، یہاں سے مسلم موعود کی پیش گوئی شروع ہوتی ہے. اب ان الفاظ میں پیارے بھائیوں یہاں یہ جو لکھا ہے ایک ذکی غلام، اور ان بریکٹ آپ نے لکھا ہے لڑکا. آپ نے سنا ہوگا جمبا صاحب جیسے لوگ بار بار یہ کہا کرتے ہیں کہ جی یہ بریکٹ کے اندر یہ جو لڑکا لکھ دیا ہے یہ اجتہادی غلطی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی ہے، یہاں پر دراصل مراد آپ کا جسمانی لڑکا نہیں تھا، کوئی روحانی وجود تھا، ملہم نے غلط جو ہے وہ سوچ لیا. حالانکہ پیارے بھائیوں اگر ان لوگوں میں ذرا سی ان کو اردو پڑھنے کی سمجھ ہوتی تو اس کے بعد فوری طور پر کیا لکھا ہے. اب یہ تو بریکٹ کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بتلایا، وہ لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے. تو اگر یہاں پر لڑکا ان بریکٹ میں نہ بھی لکھا جاتا تو پیارے بھائیوں اگلا جو فقرہ ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہ الفاظ یہ لڑکا کے بعد متعلق ہی ہیں، یعنی جسمانی لڑکا سے متعلق. اور پھر ان بریکٹ جو جس بریکٹ کے اندر لڑکا کے اوپر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اس سے پہلے بھی کیا لکھا ہے، ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. تو اس لیے پیارے بھائیوں جو امپورٹنٹ اور اہم وہ پوائنٹ ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں جو کہ جمبا گروپ کے لیے موت کا پیغام ہے الحمدللہ، وہ یہ ہے کہ اگر اس بریکٹ کے اندر لڑکا نہ بھی لکھا جاتا تو اس پیش گوئی کے اس کو پڑھ لیں، بغیر اس لڑکا لکھے کے پڑھ لیں، تب بھی ان الفاظ سے مراد جسمانی لڑکا ہی بنتا ہے. چنانچہ اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں تو پیش گوئی یہ بنتی ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. کون سا ذکی غلام؟ وہ لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس لیے یہ جو ان کا ڈھگوسلا ہے پیارے بھائیوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے الحمدللہ. 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کے بعد پیارے بھائیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ بھی بتلا دیا تھا کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا. اور پیارے بھائیوں اس کے اوپر بھی جو جمبا صاحب جیسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ وعدہ الہی لکھا ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کہتے ہیں جی یہ اجتہاد تھا. یعنی ہر وہ بات جو کہ جمبا صاحب کو جھوٹا ثابت کرتی ہے، جمبا صاحب جھوٹے طور پر اس کو اجتہاد قرار دے کر یہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ اپنا دامن بچا لیں. حالانکہ پیارے بھائیوں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں سے، اپنے نیک لوگوں سے، اپنے انبیاء سے وعدہ کس طرح کیا کرتا ہے، ظاہر ہے وحی و الہام کے ذریعے. اس لیے یہ جو جمبا صاحب کا یہ جو بہانہ ہے کہ جناب یہ الہام نہیں تھا، یہ صرف وعدہ تھا، یہ محض جمبا صاحب کا ایک افتراء ہے
اور ایک ایسا بہانہ ہے جو کہ مزاح کا خیز بہانہ ہے۔ بہرحال جیسا کہ ہم بتلا رہے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ وہ لڑکا جو ہے جس لڑکے کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اس پیش گوئی میں دی تھی، وہ لڑکا یہ جو مصلح موعود کے نام سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا نے اس کے سامنے اس کو متعارف کروایا، آپ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ وہ لڑکا 9 سال کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر پیارے بھائیو، یہ صرف 22 مارچ 1886 کے اشتہار میں ہی آپ نے یہ بات نہیں لکھی، بلکہ اسی اشتہار کا حوالہ دینے کے بعد آپ نے اپریل میں بھی یہ بات لکھی، اور بہت ہی اہم بات لکھی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ بعض صاحبوں نے، جیسے منشی اندرمن صاحب مراد آبادی نے یہ نکتہ چینی کی ہے کہ 9 برس کی حد جو پسر موعود کے لیے بیان کی گئی ہے، یہ بڑی گنجائش کی جگہ ہے، ایسی لمبی میعاد تک تو کوئی نہ کوئی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کیا جواب دیتے ہیں، بڑا ہی زبردست جواب، جو کہ جنبا جیسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی و شافی ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں، سو اول تو اس کے جواب میں یہ واضح ہو کہ جن صفات خاصہ کے ساتھ، اب یہ بہت اہم بات ہے پیارے بھائیو، جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت دی گئی ہے، کس کی بشارت؟ لڑکے کی، جسمانی لڑکے کی۔ فرماتے ہیں کسی لمبی میعاد سے گو 9 برس سے بھی 2 چند ہوتی، اس کی عظمت اور شان میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیو، تو یہاں پہ کس بات کی حضور کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں لڑکے کی بشارت۔ اور پھر باقی آپ یہاں پہ پڑھ لیجئے گا، حضور نے مزید یہ فرمایا، آج 8 اپریل 1886 میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اس عاجز پر اس قدر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو ایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ غالباً ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے یا بالضرور اس کے قریب حمل میں، لیکن یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں 9 برس کے عرصہ میں پیدا ہوگا۔ اب دیکھیں پیارے بھائیو، یہاں پہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 برس کے عرصے کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، دوبارہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بھائیو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ایک اور اشتہار میں ایک بہت ہی اہم بات آپ نے بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں، تعصب اور کینہ کے سخت جنون نے کیسی ان کی عقل مار دی ہے، نہیں دیکھتے کہ اشتہار 22 مارچ 1886 میں صاف صاف تولد فرزند موصوف کے لیے 9 برس کی میعاد لکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اور اشتہار 8 اپریل 1886 میں کسی برس یا مہینے کا ذکر نہیں، اور نہ اس میں یہ ذکر ہے کہ جو 9 برس کی میعاد رکھی گئی تھی اب منسوخ ہو گئی ہے۔ تو جناب جنبا صاحب اور ان کے پیروکاروں، ہمیں یہ بتلاؤ کہ آپ کو کس نے یہ بتلایا، کس نے یہ ہمت دی کہ اب آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ گویا 9 برس کی میعاد جو ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے بتلانے پر، وہ گویا اب منسوخ ہو گئی ہے، اور کوئی 100 سال بعد اب کوئی بھائی صاحب جو ہیں وہ آ کر یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ جناب اس سے مراد میں تھی۔ 9 برس والی بات جو تھی، کہتے ہیں یہ جی اجتہادی غلطی تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ پیارے بھائیو، اگر یہ اجتہادی غلطی ہوتی تو جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی جو اگر کوئی ایک آدھ اجتہادی غلطی اس اشتہار سے متعلق ہوئی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اگر اس کا ذکر کیا ہے تو اس کا ذکر بھی کر دیتے 9 سال والی بات کا، لیکن جس طرح کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اشتہار میں ایک اشتہار کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا پیارے بھائیو، جب بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی
کہ جو 20 فروری 1886 کے اشتہار کی یہ جو عبارت ہے کہ ایک خوبصورت لڑکا پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، یہ مہمان دراصل در حقیقت اسی لڑکے کا نام رکھا گیا تھا، یعنی حضرت بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ نے ہمیں پیارے بھائیوں یہ بھی بتلایا، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، آپ نے فرمایا اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیش گوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مصلح موعود کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں، اور مصلح موعود کے حق میں جو پیش گوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ اور جب پیارے بھائیوں ہم اس بات کو اس پیشگوئی کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ پہلے عرض کیا کہ مصلح موت کی پیشگوئی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اس سے پہلے والا یہ حصہ جو ہم نے سبز رنگ کا ہائی لائٹ کیا ہے، یہ جس ذکی غلام سے متعلق تھی وہ حضرت بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، اور پھر آپ کی وفات کے ذریعے یہ جو لکھا ہے وہ لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، پیشگوئی کا یہ حصہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں 2 باتیں بیان کی ہیں پیارے بھائیوں۔ وہ کیا 2 باتیں ہیں؟ بہت ہی اہم باتیں، اور وہ 2 باتیں جو کہ جنبہ صاحب جو کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں آج کل، ان جنبہ صاحب کو پکا جھوٹا ثابت کر دیتی ہیں۔ وہ 2 باتیں یہ ہیں پیارے بھائیوں، ایک تو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مصلح موعود کے حق میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ دھوکہ مت کھائیں کہ یہ جو گرین حصہ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، حضور نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ یہ حصہ ہرگز مصلح موعود کی پیشگوئی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ کس سے متعلق ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ حصہ، یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں، یعنی اس لڑکے کے حق میں ہیں جو کہ وفات پا چکے ہیں، یعنی حضرت بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے جی، اور جنبہ صاحب کا بار بار پیارے بھائیوں ڈیسپریشن میں اس پیشگوئی کے اس حصہ کو اس طرح سے گویا بیان کرنا کہ ذکی غلام ہی جو ہے وہ مصلح موعود ہے اور وہی ایک ہی وجود ہے، یہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے شدید خلاف ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس عبارت میں جنبہ صاحب کو پکا جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر ایک اور اہم بات ہے پیارے بھائیوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پس مصلح موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا۔ کیا نام ہے ان کا؟ فضل۔ پھر کیا لکھا گیا؟ پھر فرمایا نیز دوسرا نام اس کا محمود، تیسرا نام بشیر ثانی، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر رکھا گیا ہے۔ اور پیارے بھائیوں اہم بات یہ ہے کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے یہ تمام نام جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ محمود آپ کا نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھا، بشیر ثانی آپ ہی کو قرار دیا گیا، اور فضل عمر بھی آپ ہی کو قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ ایک اور اہم بات آپ نے فرمایا، اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارہاس تھا، اور ارہاس کا مطلب ہوتا ہے بطور تمہید کے۔ ارہاس سے مراد وہ نشانیاں ہوتی ہیں پیارے بھائیوں جو کہ کسی ایک بہت بڑے واقعہ کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے جو بعض نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھلائی جاتی ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا اس لیے دونوں کا یعنی دونوں لڑکوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیوں حضرت بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشتہار جو کہ جماعت کے لٹریچر میں سبز اشتہار کے نام سے موسوم ہے وہ شائع فرمایا تھا، اور ایک تفصیلی اشتہار تھا، اور اسی اشتہار کو
آپ نے روحانی خزائن کی جلد دوم میں بھی درج کیا ہے. اس اشتہار سے کچھ اہم پوائنٹس ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. مثلاً ایک تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ برملا اس بات کا اظہار کیا اس اشتہار میں کہ جو آپ علیہ السلام نے اشتہارات اس سے قبل چھاپے تھے، آپ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی شخص ایک ایسا حرف بھی پیش نہیں کر سکتا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ مسلح موعود اور عمر پانے والا یہی لڑکا تھا جو فوت ہو گیا ہے. اور یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ جو جھوٹے طور پر ہیں جی مسلح موعود بننے کے مدعی صاحب ہیں، یہ جو جنبہ صاحب، یہ پیارے بھائیوں بالکل ہی یہ جھوٹ بول جاتے ہیں اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں. کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کلام میں مسلح موعود کہیں پہ قرار دیا ہے، جو کہ صریح جھوٹ ہے. اور کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر یہ فرما رہا ہے کہ کوئی شخص ایک ایسا حرف بھی پیش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی، لیکن جنبہ صاحب پوری ڈٹائی کے ساتھ جناب یہ جھوٹ بول جاتے ہیں. پھر میرے بھائیوں ہم نے بعض عبارات جو ہائی لائٹ کی ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے گا. وقت بچانے کے لیے ہم آگے چلتے ہیں. یہ دیکھ اور پھر یہ دیکھیں اس سے اگلے صفحے پر بھی حضور نے یہ مزید یہ لکھا. حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے 8 اپریل 1886 میں یہ عبارت لکھی تھی کہ ایک لڑکا بہت قریب ہونے والا ہے جو ایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا، لیکن یہ ظاہر نہیں کیا گیا جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں 9 برس کے عرصہ میں پیدا ہوگا. لیکن دیکھ لیں پیارے بھائیوں اس واضح جو عبارت ہے اس کے بالکل برخلاف یہ لیکرام پشاوری کی سنت پر چلتے ہوئے یہ جنبہ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی الزام بار بار لگاتے ہیں جو کہ لیکرام پشاوری نے لگایا تھا. کیا الزام تھا؟ کہ گویا بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پر مسلح موعود لکھا ہے. کیونکہ آپ اس کو مسلح موعود سمجھتے تھے اس لیے جنبہ صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو مار دیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر پیارے بھائیوں اسی سب اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے اور دوسرا لڑکا جس کی نسبت الہام نے بیان کیا کہ دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے، وہ اگرچہ اب تک جو 1 دسمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا مگر خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا. اور حضور مزید فرماتے ہیں زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں. اب سوال یہ ہے پیارے بھائیوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس میعاد کو یعنی 9 برس کی میعاد کو جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھلایا ہے بار بار بیان کیا. یہ بیان کیا کہ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن جنبہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نا جی نا، یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ اجتہادی غلطی تھی، کوئی الہام وغیرہ نہیں تھا. لیکن دیکھ لیں پیارے بھائیوں کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جنبہ صاحب کو واضح طور پر جھوٹا بار بار بناتا ہے اور بار بار ثابت کرتا ہے. الحمدللہ. پھر پیارے بھائیوں اسی کتاب کے صفحہ 463 پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عبارت آپ کو ملے گی. حضور فرماتے ہیں بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے فرمایا اور دوسری قسم کی رحمت کی جو بھی ہم نے بیان کی ہے اس کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ دوسرا بشیر بھیجے گا. اور اس دوسرے بشیر کے بارے میں یعنی بشیر ثانی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جیسا کہ بشیر اول کی موت سے پہلے 10 جولائی 1888 کے اشتہار میں اس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا. اب یہ دیکھیں صرف نام ہی نہیں دیا
پیارے بھائیو جمبا صاحب بار بار کہا کرتے ہیں کہ جناب نام دے دیا، نام دینے سے کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس دوسرے بشیر یعنی بشیر ثانی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے جمبا صاحب کو پیارے بھائیو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بار بار جہاں پر جھوٹا بناتا ہے، وہیں پر الحمدللہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ جو بشیر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام محمود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، وہ کیا ہوں گے؟ وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوں گے، الحمدللہ۔ اس کے بعد پیارے بھائیو اگلا حوالہ بہت ہی عام حوالہ، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 305، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور لڑکے کی پیش گوئی تو حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور لڑکے کی پیش گوئی کیا مراد؟ یعنی وہ ایک لڑکا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں وہ حق ہے، ضرور پوری ہوگی، اور آپ جیسے منکروں کو خدا تعالیٰ رسوا کرے گا، اے دشمن حق۔ جبکہ تمام پیشگوئیوں کے مجموعی الفاظ یہ ہیں، کیا ہے الفاظ؟ کہ بعض لڑکے فوت بھی ہوں گے اور ایک لڑکا، کیا لکھا ہے جمبا صاحب؟ غور سے یہ دیکھ لیں، ایک لڑکا خدا تعالیٰ سے ہدایت میں کمال پائے گا۔ اپنے جسمانی لڑکے کے بارے میں حضور نے بیان کیا ہے، جمبا صاحب کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کہاں دوڑیں گے؟ حضور نے تو واضح طور پر لکھا ہے ایک لڑکا یعنی جسمانی لڑکا خدا تعالیٰ سے ہدایت میں کمال پائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا پیارے بھائیو ایک اور بہت ہی اہم حوالہ۔ اس کے بعد پیارے بھائیو اگلا حوالہ بہت ہی اہم حوالہ، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ نمبر 36، اور یہ وہ حوالہ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر اس لڑکے کی پیارے بھائیو تعین کر دیا، اس لڑکے کا۔ آپ نے فرمایا 5ویں پیش گوئی میں نے اپنے لڑکے محمود کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا اور اس کا نام محمود رکھا جائے گا، اور اس پیش گوئی کی اشاعت کے لیے سبز ورق کے اشتہار شائع کیے گئے تھے جو اب تک موجود ہیں اور ہزاروں آدمیوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ لڑکا، کون سا لڑکا؟ جو کہ سبز اشتہار میں حضور نے بیان کیا تھا، چنانچہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میعاد میں پیدا ہوا، یعنی کون سی میعاد تھی پیارے بھائیو؟ ہم نے بار بار آپ کو دکھلائی 9 سال، ٹھیک ہے جی۔ حضور فرماتے ہیں چنانچہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب 9ویں سال میں ہے۔ اب یہ دیکھیں 9ویں سال میں کون تھا تب؟ وہ کس لڑکے کی بات ہو رہی ہے؟ اسی لڑکے کی جس کو سبز ورق کے جو اشتہار ہیں ان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان کیا تھا پیارے بھائیو؟ آپ نے یہ دیکھیں پیارے بھائیو واضح طور پر اس لڑکے کے بارے میں فرمایا، اس کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم سبز اشتہار کو پڑھ رہے ہیں، وہی سبز اشتہار جس کا حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس عبارت میں دیا ہے۔ فرمایا اس کا دوسرا نام محمود، تیسرا نام بشیر ثانی، اور پھر کیا ہے؟ اس کا نام فضل عمر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے پیارے بھائیو سبز اشتہار کے اس عبارت کا حوالہ دے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس عبارت میں اس لڑکے کی تعین کر دی، اس لڑکے کے بارے میں یہ بتلا دیا کہ وہ پیش گوئی کی میعاد کے اندر پیدا ہو چکا ہے اور اب 9ویں سال میں ہے۔ اور پھر پیارے بھائیو اس کے فٹ نوٹ میں یہ سٹار کا نشان دے کر حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت ہی اہم باتیں یہاں پہ بھی لکھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بعض جاہل محض جہالت کی وجہ سے یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ جب پہلے لڑکے کا اشتہار دیا تھا اس وقت لڑکیوں کیوں پیدا ہوئی؟
مگر وہ خوب جانتے ہیں کہ اس اعتراض میں وہ سراسر خیانت کر رہے ہیں۔ اب پیارے بھائیو، اس میں ایک تو اہم بات یہ ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوئی اور لوگوں نے اعتراض کیا تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشگوئی سے مراد کوئی روحانی وجود تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر وہاں پر یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ تو کوئی روحانی وجود ہے، کسی نے کوئی 100 سال بعد پیدا ہونا ہے، 200 سال بعد پیدا ہونا ہے، تو کیوں اعتراض کرتے ہو کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ مگر حضور تو یہ یہاں پہ بیان نہیں کر رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا فرماتے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو ہمیں دکھلاویں کہ پہلے اشتہار میں یہ لکھا تھا کہ پہلے ہی حمل میں بلا واسطہ لڑکا پیدا ہو جائے گا، تو حضور تو ببانگ دہل کیا بیان کر رہے ہیں اس پیشگوئی کا نتیجہ کہ کسی جسمانی لڑکے نے آپ کے گھر میں پیدا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر پیارے بھائیو، یہ عبارت بہت ہی عام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ثبت اشتہار میں صریح لفظوں میں بلا توقف، یعنی بغیر کسی دیر کے، بلا توقف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا، سو محمود پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ پیارے بھائیو، اس سے بڑھ کر اور کیا، کس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا تعین کر سکتے تھے کہ وہ لڑکا جس لڑکے کی نسبت آپ کو یہ بتلایا گیا کہ وہ اولو العزم لڑکا ہوگا، مسیح نفس لڑکا ہوگا، وہ کون ہے؟ وہ محمود لڑکا ہے جو کہ آپ کے آپ فرماتے ہیں وہ پیدا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن دیکھ لیں جی، اتنی واضح عبارتوں کے باوجود جنبا جیسے لوگ ان کو ایک ذرا حیا نہیں آتی پیارے بھائیو، یہ جھوٹ پہ اوپر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ پھر پیارے بھائیو، اس کے بعد اگلا حوالہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 153، بہت ہی اہم حوالہ ہے پیارے بھائیو۔ حضور فرماتے ہیں، اور اشتہار 20 فروری 1886 کے مطابق 4 لڑکے پیدا ہونے کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اشتہار میں کیا پیشگوئی کی تھی؟ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مختلف پیشگوئیوں کا ذکر کر رہے ہیں پیارے بھائیو۔ حضور نے کیا فرمایا اس پیشگوئی میں، یعنی کہ اس پیشگوئی کے اندر 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ پیشگوئی فرمائی تھی، اب بتلایا تھا آپ کو۔ پھر اس سے اگلے صفحہ پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور اسی پیشگوئی کے متعلق فرماتے ہیں، 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے متعلق آپ فرماتے ہیں، الہام یہ بتلاتا تھا کہ 4 لڑکے پیدا ہوں گے، اور ایک کو ان میں سے، کس کو؟ ایک کو، ان 4 میں سے ایک لڑکے کو، یعنی کیا مطلب کہ ان 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو، اور ایک کو ان میں سے ایک مرد خدا مسیح صفت الہام نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں، سو خدا تعالیٰ کے فضل سے 4 لڑکے پیدا ہو گئے۔ کیا ثابت ہوا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر سے، اختراق القلوب صفحہ 154، کہ 20 فروری 1886 کی یہ پیشگوئی پیارے بھائیوں، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بتلایا گیا تھا؟ کسی روحانی لڑکے کی خبر دی گئی تھی؟ نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو برملا فرماتے ہیں کہ آپ کو 4 جسمانی لڑکوں کی جو پیشگوئی عطا کی گئی تھی، اس پیشگوئی کے مطابق وہ 4 لڑکے پیدا ہو چکے ہیں۔ اور پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ ان 4 لڑکوں میں سے ایک جو ہے وہ لڑکا ہوگا جس کو مسیح صفت قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ظاہر ہے مصلح موعود کی یہاں پر بات جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بھائیوں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 200 پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، انا نبشرک بغلام حسین،
اور اس الہام کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا ہے، اور لوگوں نے اس الہام سے تعجب کیا کیونکہ میری پہلی بیوی کو عرصہ 20 سال سے اولاد ہونی موقوف ہو چکی تھی اور دوسری کوئی بیوی نہ تھی. یعنی جس زمانے میں یہ الہام آپ پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. لیکن حافظ نور احمد نے کہا کہ خدا کی قدرت سے کیا تعجب کہ وہ لڑکا دے. پھر آپ فرماتے ہیں اس سے قریباً 3 برس کے بعد جیسا کہ ابھی لکھتا ہوں دہلی میں میری شادی ہوئی اور خدا نے وہ لڑکا بھی دیا اور 3 اور عطا کیے. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ لڑکا کون سا لڑکا؟ یعنی کہ جس کے بارے میں پیش گوئی تھی، اور پھر اور 3 اور عطا کیے، یعنی اس لڑکے کے بعد 3 اور عطا کیے. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح پیارے بھائیو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 214 پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ پھر باقاعدہ سبز اشتہار کا جو ہے وہ حوالہ دے کر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا پہلا لڑکا جو زندہ موجود ہے جس کا نام محمود ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا جو مجھے کشفی طور پر اس کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی، اور میں نے مسجد کی دیوار پر اس کا نام لکھا ہوا یہ پایا کہ محمود. پھر آپ فرماتے ہیں تب میں نے اس پیشگوئی کے شائع کرنے کے لیے سبز رنگ کے ورقوں پر ایک اشتہار چھاپا جس کی تاریخ شائع 1 دسمبر 1886 ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائیو، تو یہاں پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سبز اشتہار ہے اس کا مصداق کس کو قرار دیا؟ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو. پھر اسی بات کو پیارے بھائیو آپ نے مزید اگلے صفحے پر بھی کھول کر بیان کیا ہے. یہ آپ دوست یہاں سے پڑھ لیجئے گا. اور یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر اہم بات کہ آپ نے 20 فروری 1886 کی جو پیش گوئی ہے اس میں 4 لڑکوں جو چاروں لڑکے ہیں ان کی پیدائش کو اس پیش گوئی کے تابع بیان کیا ہے. اور جمبا صاحب جو ہیں جی، یہ جمبا صاحب جو کہ خام خواہ کی بڑکیں مارا کرتے ہیں کہ گویا ان کو بڑا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا پتہ ہے، یہ کہا کرتے ہیں جی مجھے بتاؤ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کے بارے میں ایک دفعہ بھی بتا دو کہ مرزا صاحب نے کہا ہو کہ وہ 20 فروری 1886 کے مطابق مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی پیدائش ہوئی تھی. پیارے بھائیو کئی ہم آپ کو پہلے بھی حوالے وہ دکھلا چکے ہیں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 لڑکوں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کے مطابق پیدا ہوئے. یہ دیکھیں یہ ایک دفعہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جمبا صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے. اور پھر پیارے بھائیو اس کے ساتھ ساتھ صفحہ نمبر 221 اسی کتاب کا، اس کے اوپر تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر جمبا صاحب کے اس دعوے کو جھٹلا دیا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ انسان کو جرت نہیں ہو سکتی کہ یہ منصوبہ سوچے کہ اول تو مشترک طور پر 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کی پیش گوئی کرے جیسا کہ اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی. تو 20 فروری 1886 کے اندر کس بات کی پیش گوئی تھی؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق جمبا صاحب غور سے سن لیں اور آپ کو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جھوٹا ثابت کر رہا ہے. کس بات کی پیش گوئی تھی؟ 4 لڑکوں کی پیش گوئی تھی، 4 جسمانی لڑکوں کی پیش گوئی تھی. کہیں پر بھی یہی نہیں لکھا کہ کوئی 20 فروری 1886 میں کسی روحانی لڑکے کی پیش گوئی تھی، جس طرح کہ جمبا صاحب پیارے بھائیو جھوٹے طور پر جو ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. پھر ایک اور بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہم یہاں پہ بیان کی ہے پیارے بھائیو، اور وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں اور پھر ہر ایک لڑکے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے کی پیش گوئی کرتا جائے. یعنی کیا مطلب؟ 20 فروری 1886 کی اس پیش گوئی کے علاوہ پیارے بھائیو ہر لڑکے کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو علیحدہ طور پر بھی بعض پیش گوئیاں، بعض الہامات آپ علیہ السلام پر نازل کیے. اور پیارے بھائیو
یہی وہ الہامات ہیں جن کو جنبہ صاحب جو ہیں وہ جھوٹے طور پر یہ وہ بیان کیا کرتے ہیں کہ جنہی وہ گویا صرف مصلح موعود کے بارے میں الہامات تھے، اور غلام کا لفظ جو تھا وہ 1906 تک 1907 تک اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نازل کرتا چلا گیا. حالانکہ جنبہ صاحب کا یہ سری جھوٹ ہے، اور انشاءاللہ اپنی کسی اگلی ویڈیو میں ہم وہ جھوٹ بھی جنبہ صاحب کا وہ جھوٹ آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ سری جھوٹ ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں اور اس کے مطابق لڑکے پیدا ہوتے جائیں یہاں تک کہ 4 کا عدد جو پہلی پیش گوئیوں میں قرار دیا تھا، یعنی کس پیش گوئی میں؟ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں. حضور فرماتے ہیں وہ 4 کا عدد جو ہے وہ پورا ہو جائے. تو پیارے بھائیو، جلد نمبر 15 کی صفحہ 221 کی یہ عبارت جنبہ صاحب کی تمام باتوں کو، جنبہ صاحب کے تمام جھوٹوں کو پکا جھوٹا ثابت کر دیتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اب جنبہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے اس وعدہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اور پھر اگر یہ سچا ثابت ہو جائے، یعنی بشیر الدین محمود کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے، تو پھر آپ کو خاکسار سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ میں حق مودل حضرت مرزا غلام احمد کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود سے ہی دستبردار ہو جاؤں گا، اور اپنے تمام دعوی سے دستبردار ہوتے ہیں. اور پھر پیارے بھائیو، آخر میں ایک ایسا حوالہ جو کہ پھر جنبہ صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے. بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ حضور فرماتے ہیں تب خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے لڑکے کی مجھے بشارت دی. چنانچہ میرے سبد اشتہار کے 7ویں صفحہ میں اس دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ بشارت ہے. کیا بشارت ہے؟ دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس بارے میں لکھتے ہیں جنوری 1889 میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود رکھا گیا، اور اب تک بفضل تعالی زندہ موجود ہے اور 70ویں سال میں ہے. اور پیارے بھائیوں، ہم آپ کو یہ یاد دلوا دیں کہ سبز اشتہار میں پیارے بھائیو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس لڑکے کے بارے میں واضح طور پر یہ بیان کیا تھا کہ اس لڑکے کا نام بشیر بھی ہے، محمود بھی ہے، اور آپ نے اسی لڑکے کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا. اور اسی لڑکے کے بارے میں آپ نے جلد 12 صفحہ 36 پر یہ بھی لکھا تھا کہ سبز اشتہار میں سری لفظوں میں بلا توقف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا، سو محمود پیدا ہو گیا. تو اسی لڑکے سے متعلق پیارے بھائیو یہ بہت ہی اہم بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر تعین کرتے ہوئے ہمیں یہ بتلا دیا کہ وہ لڑکا جنوری 1889 میں پیدا ہوا جس کا نام محمود رکھا گیا، اور اب بفضل تعالی زندہ موجود ہے اور 70ویں سال میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب پتہ نہیں جو جہاں تک تعین کی بات ہے، جنبہ صاحب بار بار کہا کرتے ہیں کہ جی وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کوئی تعین نہیں کیا، کوئی تعین نہیں کیا. اگر یہ تعین نہیں ہے تو پھر یہ اور کیا ہے؟ جنبہ صاحب، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس میں آپ کی سمجھ کا قصور ہے. ہر عقل مند شخص ہے جو اس کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا تو آپ نے واضح طور پر پھر اس بات کا اظہار کیا کہ وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہی وہ لڑکا ہیں جن کے بارے میں وہ پیش گوئی تھی اور جنہوں نے بلا توقف سبز اشتہار کے مطابق پیدا ہونا تھا. اب پیارے بھائیو، جبکہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی جہاں پر اس میں جس ذکی غلام کا ذکر ہے وہ ذکی غلام بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں پیدا ہوئے اور پھر فوت بھی ہو گئے. اس لیے اس پیش گوئی کا ذکی غلام والا حصہ جو ہے
وہ پورا ہو چکا ہے، اور کسی بھی شخص کا یہ دعویٰ کہ اب وہ ذکی غلام بن کر آ گیا ہے، یہ محض جھوٹا دعویٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مصلح موعود جو ہے وہ جہاں جسمانی لڑکے نے ہونا تھا، وہیں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام یہ بتلاتا ہے کہ وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہی وہ مصلح موعود ہیں، وہ لڑکا ہیں، وہ لڑکا جس کی پیشگوئی حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بتلائی گئی تھی۔ تو ہمیں اب امید ہے کہ جنبہ صاحب اپنا وعدہ نبھائیں گے۔ کون سا وعدہ؟ جس وعدہ کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ سچا انسان وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے نبی کی سنت پر چلے۔ سچے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہا ہوتا، ان کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ان کی سن کے پیچھے چلتا ہے۔ اور دوسرا وعدہ یہ کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ اپنے تمام دعوی سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر یہ سچا ثابت ہو جائے، یعنی بشیر الدین محمود کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے، تو پھر آپ کو خاکسار سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ میں حق موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مسلم موعود سے ہی دستبردار ہو جاؤں گا۔ اور تو جنبہ صاحب، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اپنے آپ کو سچا ثابت کیجیے اور اپنے تمام دعوی سے دستبردار ہو جائیے۔ پیارے بھائیو، ہم آج کی ویڈیو کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے شعری کلام پر ختم کرتے ہیں، وہ شعری کلام جس میں آپ نے یہ بیان کیا، فرماتے ہیں: خدایا تیرے فضلوں کو کروں یاد، بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد۔ کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد۔ جنبہ صاحب، وہ جنبہ صاحب جو بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو نعوذ باللہ جھوٹے طور پر اس طرح کا بیان کرتے ہیں کہ گویا وہ برباد ہو گئے۔ حضور تو فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ وعدہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ پیش گوئی کی، یہ خوشخبری دی آپ کو اللہ تعالیٰ نے۔ کیا خوشخبری دی؟ ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد، بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہو شمشاد۔ خبر مجھ کو یہ تو نے بارہا دی، یعنی ایک دفعہ نہیں دی، بارہا دی۔ جنبہ صاحب، فسبحان الذی یخزل عادی۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میری اولاد سب تیری عطا ہے، ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے۔ یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہے، یہی ہیں پنج تن جن پر بنا ہے۔ یہ تیرا فضل ہے اے میرے ہادی، فسبحان الذی اخذل عادی۔ تو پیارے بھائیو، یہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام اپنی اولاد سے متعلق۔ اور اب ایک آخری شعر جس کے بعد ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے، وہ اس بیٹے کے متعلق فرماتے ہیں: بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا، جو ہوگا ایک دن محبوب میرا۔ کروں گا دور اس مہ سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا۔ بشارت کیا ہے؟ ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخذل عادی۔ اور پیارے بھائیو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واضح کلام کے بعد ہمارا کچھ کہنا اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ پیارے بھائیو، ہمیں امید ہے کہ جنبہ صاحب اور جنبہ صاحب کے پیروکار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو مانتے ہوئے اب اپنی اصلاح کریں گے، اب اپنی اصلاح کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو، خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔